موضوع جیسا کہ آپ نے ملاحظہ فرمایا، عنوان ہے سوشل میڈیا کے فائدے اور نقصان۔ مسجد والوں نے بڑی ہی گرم جوشی کے ساتھ اس پروگرام کا انعقاد کیا تھا، محنت کی تھی، لوگوں کے کھانے کا بھی انتظام کیا تھا، لیکن افسوس کہ دور دراز سے لوگوں نے آنے کی زحمت نہیں کی۔ اسے المیہ کہیے کہ دینی پروگرام سننے کے لیے، قرآن و حدیث کی باتیں سننے کے لیے ہمارے پاس نہ تو وقت ہے اور نہ ہی ہم اس کے لیے تھوڑی بہت تکلیف اٹھانا چاہتے ہیں۔ کوئی بڑی تکلیف بھی نہیں ہے، بس یہ ہے بھائی 7-8 کلومیٹر بائک سے یا دوسری اپنی سواری سے آنا ہے، لیکن اس کے لیے ہم تکلیف نہیں اٹھانا چاہتے۔ اندازہ میں آپ کے سامنے ایک واقعہ بیان کروں اپنا موضوع شروع کرنے سے پہلے۔ بہرحال انتظامیہ نے جو پروگرام کیا ہے تو ان کو ان کی نیت کا، ان کی کوشش کا اجر و ثواب مل جائے گا، انہیں دل برداشت کا ہونے کی ضرورت نہیں۔ انہوں نے جس نیت سے پروگرام کیا، اللہ رب العالمین ان کو اجر عطا کرنے والا ہے۔ لوگوں کا کم ہونا، زیادہ ہونا یہ تو الگ بات ہے، لیکن ان کی نیت ٹھیک تھی تو اللہ رب العالمین اس کے مطابق انہیں اجر عطا کرنے والا ہے۔ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دعوت و تبلیغ کا کام کیا تو ایسا بھی تھا کہ ایک ہی شخص مسلمان ہوا ہے، پھر 2 ہوئے، پھر 5 ہوئے۔ نبوت کے 11ویں سال یثرب کے 6 مسلمان ہوئے تھے، اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آ کر انہوں نے بیعت کی، واپس گئے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہم اپنی قوم میں بھی دعوت کا کام کریں گے۔ تو 12ویں سال جو حج کرنے کے لیے یثرب سے مسلمان آئے، ان میں سے 5 پہلے کے تھے اور 7 نئے مسلمان، تو پورے سال میں صرف 7 کی تعداد بڑھی تھی، صرف 7، اور 12 لوگ آئے تھے بیعت عقبہ میں، پہلی بیعت عقبہ میں، اور پھر 1 سال کے بعد 75 لوگ آئے تھے۔ تو پہلے سال صرف اتنے ہو سکے اور دوسرے سال صرف 1 سال میں 75 لوگ مسلمان ہو کر آئے۔ تو بہرحال کم زیادہ یہ چلتا رہتا ہے، اللہ رب العالمین جن لوگوں نے اس کے لیے کوشش کی، محنت کی، ان کو ان کا اجر عطا فرمائے۔ میں آپ کے سامنے ایک واقعہ پیش کر رہا تھا کہ اس کی روشنی میں ہم لوگ اپنا جائزہ لیں، اپنا محاسبہ کریں، اپنا جائزہ لیں، اپنا محاسبہ کریں۔ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ دمشق میں تھے، ان کے پاس ایک صاحب آتے ہیں اور آ کر عرض کرتے ہیں کہ میں مدینہ سے آیا ہوں۔ مدینے سے دمشق معلوم ہے کتنی دوری ہے؟ تقریباً 1250 کلومیٹر۔ مدینے سے دمشق 1250 کلومیٹر ہے۔ اتنا لمبا سفر انہوں نے طے کیا، اور پہلے کے وقت کے سفر ہوائی جہاز کے نہیں تھے، کار کا نہیں تھا، بائک کا نہیں تھا، بلکہ اونٹ سے، گھوڑے سے، خچر سے، گدھے سے، ان سواریوں کے ذریعے سفر کرنا پڑتا تھا۔ 1250 کلومیٹر کا سفر کیا ان صاحب نے، مدینے سے گئے دمشق۔ معلوم ہے کس چیز کے لیے؟ صرف ایک حدیث سننے کے لیے حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ سے، صرف ایک حدیث سننے کے لیے۔ اللہ اکبر! حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ دمشق میں ہے، اور ان صاحب کو پتا چلا کہ حضرت ابو الدرداء کے پاس ایک حدیث ہے جو انہوں نے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سنی ہے۔ تو اس ایک حدیث کو سننے کے لیے مدینے سے دمشق کا سفر کرتے ہیں، اور جا کر وہاں پر حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ سے وہ ایک حدیث سنتے ہیں۔ اسی طریقے سے ایک اور واقعہ ہے، ایک صحابی حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ، وہ دمشق میں رہتے تھے،
اور ایک دوسرے صحابی حضرت عبداللہ بن انیس رضی اللہ عنہ، وہ مدینے میں تھے. یہاں تو انہوں نے سفر کیا مدینے سے دمشق، اور وہ یہ دوسرا جو واقعہ بتا رہا ہوں اس میں دمشق میں ہے حضرت جابر بن عبداللہ اور حضرت عبداللہ بن انیس نے مدینے میں. تو جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کو ایک حدیث کے بارے میں پتا چلا کہ عبداللہ بن انیس نے اس کو پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سنا ہے. تو وہ خود فرماتے ہیں کہ مجھے یہ خوف ہوا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس حدیث کو میں حضرت عبداللہ بن انیس سے سننے سے پہلے کہیں میں وفات پا جاؤں یا وہ وفات پا جائیں اور پھر میں ان کی زبان سے وہ حدیث نہ سن سکوں. جبکہ حدیث میں جو مسئلہ تھا وہ انہیں معلوم تھا، لیکن وہ چاہتے تھے کہ نبی سے جیسی حدیث عبداللہ بن انیس نے سنی ہے میں اسی طریقے سے وہ حدیث ان سے سن لوں. تو صرف ایک حدیث سننے کے لیے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے حضرت جابر نے دمشق سے سفر کیا مدینے کا تقریباً 1250 کلومیٹر کا، صرف ایک حدیث کے لیے. اور حضرت عبداللہ بن انیس رضی اللہ عنہ سے کہا آ کر کہ مجھے معلوم ہوا ہے کہ وہ حدیث آپ نے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سنی ہے، لہذا میں آپ کی زبان سے وہ حدیث سننا چاہتا ہوں. اور میں اس لیے آیا ہوں کہ مجھے اندیشہ تھا کہ میرا انتقال ہو جائے یا آپ کی وفات ہو جائے اور میں ڈائریکٹ یعنی آپ نے نبی سے سنی ہے تو میں آپ کی زبان سے وہ حدیث نہ سن سکوں، اس وجہ سے میں نے یہ لمبا سفر طے کیا ہے. اب اندازہ لگائیں ایک حدیث کے لیے ان کا شوق یہ تھا، ان کا جذبہ یہ تھا کہ ایک حدیث کے لیے 1200 کلومیٹر 1500 کلومیٹر کا سفر، وہ بھی خچر سے، اونٹ سے، گھوڑے سے، ان چیزوں سے کیا کرتے تھے. آج تمام قسم کی سہولیات ہیں، اچھے روڈ بنے ہوئے ہیں، انسان کے پاس بائک ہوتی ہے، کار ہے، ساری سویدھائیں اس کے پاس موجود ہے. یا اپنی گاڑی نہیں ہے وہ کرائے سے جا سکتا ہے، کرایہ لگا کر جا سکتا ہے، تمام سہولیات موجود ہیں. لیکن وہ پروگراموں میں نہیں آنا چاہتا جہاں پر ایک حدیث نہیں سینکڑوں حدیثیں اس کو سننے کو ملیں گی. تو یہ فرق ہے ہمارے درمیان اور ہمارے اسلاف کے درمیان کہ ہمارے اسلاف کے یہاں دینی تعلیم کو حاصل کرنے کا جذبہ پایا جاتا تھا، جو ہمارے یہاں نہیں ہے. اللہ رب العالمین ہمیں دین کا شوق عطا فرمائے، دینی پروگراموں میں شرکت کا شوق عطا فرمائے اور قرآن و حدیث کی باتیں سننے کی اللہ رب العالمین توفیق عطا فرمائے، عمل کی توفیق عطا فرمائے. میرا موضوع جو ہے سوشل میڈیا کے فائدے اور نقصان. جہاں تک سوشل میڈیا کے فائدوں کا تعلق ہے تو سوشل میڈیا کے یا موبائل کے بے شک کچھ فائدے ہیں. اس کے فائدے ہیں موبائل کے، ایسا نہیں ہے کہ اس کے بالکل فائدے نہیں ہیں، موبائل کے فائدے ہیں. مثال کے طور پر کوئی شخص ایسی جگہ ہے جہاں پر کوئی عالم نہیں ہے، اب اس کو کوئی مسئلہ پیش آیا تو اس نے واٹس ایپ کے ذریعے کسی عالم دین سے رابطہ کر لیا اور اپنا مسئلہ وہیں بیٹھے بیٹھے ان سے دریافت کر لیا. تو اس کو بیٹھے بیٹھے جواب مل گیا، اس کے پاس یہاں عالم نہیں تھا اور اس نے بہت دور 2000 کلومیٹر یا دوسرے دیش میں بیٹھے ہوئے دوسرے عالم سے رابطہ کیا واٹس ایپ کے ذریعے اور ان سے وہ مسئلہ دریافت کر لیا. کوئی کسی کے پاس عالم نہیں ہے، اس نے فیس بک پر اپنے سوال کو لکھ دیا، اس کی لسٹ میں کوئی عالم دین موجود ہے اور انہوں نے اس کے سوال کا جواب اس کو دے دیا. فائدے ہیں. اسی طریقے سے کسی کتاب کی ضرورت ہے، کوئی کتاب کی ضرورت ہے تو اس موبائل میں اس کتاب کو فری میں ڈاؤن لوڈ کیا جا سکتا ہے. لاکھوں روپے کی کتابیں جن کو خریدنے کی انسان استطاعت نہ رکھے یا ان کو خریدنے کے لیے اس کو دور دراز کا سفر کرنا پڑے کہ یہاں جاؤں اور وہاں جاؤں، ادھر ادھر کا اسے دور کا سفر کرنا پڑے، گھر پر بیٹھے بیٹھے وہ اپنے اس موبائل میں لاکھوں روپے کی کتابیں فری میں ڈاؤن لوڈ کر سکتا ہے اور ان کو پڑھ سکتا ہے، ان کا مطالعہ کر سکتا ہے. حدیث کی ساری کتابیں
मोबाइल में डाउनलोड कर सकता है, उनके तर्जुमे मोबाइल में डाउनलोड कर सकता है और उनका घर बैठे मुताला वो कर सकता है। तो अगर मोबाइल का दुरुस्त इस्तेमाल किया जाए, अगर मोबाइल का सही इस्तेमाल किया जाए, अगर सोशल मीडिया का सही इस्तेमाल किया जाए तो इसके बहुत ज्यादा फायदे हैं। बस शर्त यह है कि उसको सही एड्रेस मालूम होना चाहिए। किस वेबसाइट से मुझे हदीस की किताबें डाउनलोड करनी है, किस वेबसाइट से मुझे दीनी किताबें डाउनलोड करनी है और किन उलमा की किताबें मुझे डाउनलोड करनी है, कौन सी किताबें मुझे पढ़नी चाहिए, ये उसको मालूम होना चाहिए। तो वो अगर चाहे तो लाखों की, दसियों लाख की किताबें फ्री में डाउनलोड करके पढ़ सकता है। मैंने अपने मोबाइल में इतनी किताबें जो एक लाइब्रेरी में आनी चाहिए उससे ज्यादा किताबें सारी की सारी मोबाइल में डाउनलोड कर रखी है। उसी में मुताला कर लेते हैं, सफर में उसी में पढ़ लेते हैं। कोई चीज तलाश करनी होती है, कोई हदीस, उसका रेफरेंस, उसका हवाला, उसकी तहकीक, सारी चीजें उसमें हो जाती हैं। तो मोबाइल का अगर कोई दुरुस्त इस्तेमाल करना चाहे, सही इस्तेमाल करना चाहे तो बहुत अच्छा इस्तेमाल वो कर सकता है। अपने मोबाइल पर उलमा के रूह परवर बयानात सुन सकता, रूह अफरोज बयानात सुन सकता है, ईमान अफरोज बयानात सुन सकता है, उनकी तकरीरों से फायदा उठा सकता है। तो अगर सही इस्तेमाल करे तो इसका बहुत ज्यादा फायदा है। लेकिन मामला यह है कि हमारा नौजवान इस मोबाइल और सोशल मीडिया से फायदे के बजाय नुकसान ज्यादा उठा रहा है, इसका नुकसान ज्यादा हासिल कर रहा है। क्योंकि इंसान की तबीयत ऐसी है कि किसी चीज में फायदा भी हो और नुकसान भी हो तो वो उसके नुकसानों को ज्यादा आसानी से हासिल कर लेता है। क्योंकि नुकसान हासिल करने के लिए उसे बहुत ज्यादा किसी मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ती, अपनी तबीयत पर जबर करने की जरूरत नहीं पड़ती, बल्कि जहन्नम को जो है ख्वाहिशात से घेर दिया गया है। तो गुनाहों को हासिल करने के लिए उसे बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो हमारा नौजवान जो है वो फायदे के बजाय नुकसानात ज्यादा इसके उठा रहा है। अब आइए उन नुकसानात पर गुफ्तगू करते हैं कि सोशल मीडिया और मोबाइल के जरिए जो नुकसानात हमारे नौजवानों को मिल रहे हैं, जो नुकसानात हमारे नौजवान उठा रहे हैं। नंबर 1, पहला नुकसान इस मोबाइल और सोशल मीडिया का वो है वक्त की बर्बादी। हमारा नौजवान इस सोशल मीडिया पर बैठकर, इस मोबाइल पर बैठकर अपना कीमती वक्त जाय और बर्बाद कर रहा है। मालूम है वक्त कितनी बड़ी नेमत है, मालूम है वक्त अल्लाह रब्बुल आलमीन की कितनी अजीम नेमत है। वक्त अल्लाह रब्बुल आलमीन की इतनी बड़ी नेमत है कि अगर एक बार इंसान के बाद से चली जाए तो दुनिया की कोई ताकत इस नेमत को लाकर आपको नहीं दे सकती। और कोई नेमत अगर आपके पास से चली जाए, माल आपके पास से चला जाए, आप दोबारा कमा सकते हैं, घर आप दोबारा तामीर कर सकते हैं, कारोबार आप दोबारा तैयार कर सकते हैं, दोबारा सेटल कर सकते हैं। लेकिन आपका कीमती वक्त जो आप जाय और बर्बाद कर दे, दुनिया की कोई ताकत ऐसी नहीं है कि वो वक्त का वो हिस्सा आपके पास लाकर पेश कर दे कि ये लीजिए मुहतरम, जो वक्त आपने अपना बर्बाद कर दिया था, ये 10 साल का अरसा, ये 5 साल का अरसा, ये लीजिए, ये हमने आपको लाकर दे दिया, अब इसका दुरुस्त इस्तेमाल कर लीजिए। कोई लाकर दे सकता है वक्त को? गुजरे वक्त को कोई वापस लाकर दे सकता है? कोई नहीं लाकर दे सकता। इतना कीमती वक्त, इतनी बड़ी अल्लाह रब्बुल आलमीन की नेमत, हमारा नौजवान तबका अपने इस कीमती वक्त को सोशल मीडिया और मोबाइल पर बैठकर बेदर्दी से जाय और बर्बाद कर रहा है। 3-3 घंटे, 5 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे हमारा नौजवान इस मोबाइल का इस्तेमाल करता है।
بھائی ایک لمٹ میں، ایک محدود دائرے میں رہ کر سوشل میڈیا کا استعمال، موبائل کا استعمال، اس میں حرج نہیں ہے، کوئی بات نہیں. آپ سوشل میڈیا کا استعمال کرتے ہیں تو کوئی بات نہیں، آئے آن لائن ہوئے، 5-10 منٹ میں تمام چیزیں دیکھیں اور پھر آف لائن ہو گئے. 1 گھنٹہ، آدھا گھنٹہ، 24 گھنٹے میں 1 گھنٹہ، آدھا گھنٹہ، 2 گھنٹہ، 2.5 گھنٹہ بس بہت ہے. لیکن ہمارے نوجوان کا یہ حال ہے کہ ایک بیٹھک میں، ایک بار میں 2-2.5 گھنٹے، 3 گھنٹے یوں ہی ضائع برباد اس کے ہو جاتے ہیں، صرف ایک بیٹھک میں. پورے 24 گھنٹے کا اگر اوسط نکالا جائے تو تقریباً 10-12 گھنٹے، 15 گھنٹے وہ موبائل اور سوشل میڈیا پر بیٹھ کر ضائع برباد کر دیتا ہے. معلوم ہے، اپنے اس قیمتی وقت کو نوجوان اگر چاہے تو قوم کی تعمیر میں لگا سکتے ہیں، اپنے گھر والوں کی خدمت میں اس وقت کو لگا سکتے ہیں، اپنی زندگی سنوارنے میں اس وقت کو لگا سکتے ہیں، اللہ کی طاعت کے کاموں میں اس وقت کو لگا سکتے ہیں. لیکن اس قیمتی وقت کو نوجوان کہاں برباد کر رہا ہے؟ سوشل میڈیا اور موبائل پر. معلوم ہے یہ کتنی بڑی نعمت ہے. آئیے حدیث آپ کے سامنے رکھ دوں. عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس الصحۃ والفراغ رواہ البخاری. فرمایا ابن عباس رضی اللہ عنہما نے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، 2 نعمتیں ایسی ہیں، اللہ اکبر، پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نعمت شمار کر رہے ہیں. فرمایا 2 نعمتیں ایسی ہیں کہ جس کے تعلق سے اکثر لوگ خسارے میں ہیں، اکثر لوگ گھاٹے میں ہیں، اکثر لوگ غفلت میں ہیں. آپ نے ارشاد فرمایا الصحت والفراغ، ایک چیز صحت اور تندرستی ہے. انسان کے پاس جب صحت ہوتی ہے تو وہ اس کا صحیح استعمال نہیں کرتا، جب اس کے پاس صحت ہوتی ہے تو وہ اس کا صحیح استعمال نہیں کرتا، اور جب وہ صحت اس کی ختم ہو جاتی ہے، جب جوانی سے وہ بڑھاپے کی دہلیز میں قدم رکھ لیتا ہے، تب وہ پھر آرزویں کرتا ہے، تب وہ پلان بناتا ہے کہ کاش میں اب حج پر چلا جاؤں، میں عمرہ کرنے کے لیے چلا جاؤں، کاش اب میں راتوں میں عبادت کرنے والا بن جاؤں، میں مسجد میں جا کر نماز پڑھنے والا بن جاؤں. لیکن اب اس کی صحت ساتھ نہیں دے رہی، اب اس کی صحت ساتھ نہیں دے رہی کہ یہ مسجد میں آ کر زمین پر اپنا سر رکھ کر سجدہ کر سکے، اتنی استطاعت نہیں ہے. ایسے لوگوں کو دیکھا ہے کہ جو کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھتے ہیں اور زمین پر سجدہ نہیں کر سکتے. تو وہ وقت آنے سے پہلے انسان کو اپنی صحت کی قدر کرنی چاہیے کہ وہ وقت آئے کہ وہ زمین کو پیشانی پر رکھ کر سجدہ بھی نہ کر سکے. بے شک اللہ اس کی عبادت قبول فرمائے گا، لیکن آج اس کے پاس صحت و تندرستی ہے، آج اللہ نے اس کو جوانی عطا فرمائی ہے، تو اس کو اپنی اس جوانی کی قدر کرنی چاہیے، اس کو اپنی اس صحت کی قدر کرنی چاہیے. تو ایک چیز کیا بتائی؟ الصحت، صحت، اس کے تعلق سے لوگ غفلت کے شکار ہیں اور بہت زیادہ گھاٹے میں ہیں. اور دوسری چیز بتائی الفراغ، یہ وقت جو ہے نا انسان کے پاس، یعنی فری ٹائم، یہ اللہ کی بہت عظیم نعمت ہے. دیکھیے کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان کے پاس صحت و تندرستی تو ہے، صحت و تندرستی ہے، لیکن وقت نہیں ہے. دنیاوی الجھنیں، بھاگ دوڑ کی زندگی، کاروبار، ملازمت، گھر والوں کی ذمہ داریاں، اتنا بوجھ ہے اس کے اوپر کہ وقت نہیں ہے، اس کے پاس وقت نہیں ہے. اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اس کے پاس وقت تو بہت ہے لیکن اب وہ صحت نہیں بچی. وقت پورے دن اس کے پاس وقت ہی وقت ہے، نہ اسے کاروبار کرنا ہے، نہ اسے کہیں ملازمت پر جانا ہے، کچھ نہیں کرنا، وقت ہی وقت ہے، لیکن اب صحت ساتھ چھوڑ چکی، بولا ہو گیا ہے. تو کبھی صحت ہے تو وقت نہیں، اور کبھی وقت ہے لیکن صحت نہیں ہے. جب انسان کو یہ دونوں چیزیں میسر ہو،
اللہ ان دونوں نعمتوں کو دے دے، صحت بھی ہے اور اس کے پاس زائد وقت بھی ہے، فری ٹائم بھی ہے، اس کے باوجود انسان اپنی صحت اور اپنے فری ٹائم کو اللہ کی طاعت کے کاموں میں نہ لگائے، اپنی نیکیوں کے اضافے میں اس وقت کو نہ لگائے، اپنے نامہ اعمال کو بڑھانے کا سبب اگر نہ کر سکے، اگر اس کا آخرت کا سامان تیار نہ کر سکے، تو ایسا شخص کیا ہے؟ مغبون، ایسا شخص غافل ہے، ایسا شخص خسارہ اٹھانے والا ہے۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ کی دو نعمتیں ایسی ہیں جس کے تعلق سے اکثر لوگ گھاٹے میں ہیں یا غفلت میں ہیں، اور وہ کیا ہے؟ الصحت والفراغ، ایک صحت اور تندرستی، اور دوسری چیز کیا ہے؟ اس کے پاس فری ٹائم۔ اس کی وجہ سے بھی انسان بہت خسارہ اور گھاٹا اٹھاتا ہے۔ تو اتنا قیمتی وقت میرے بھائیوں، اور معلوم ہے کن چیزوں میں ہمارا نوجوان سوشل میڈیا پر بیٹھ کر اپنا یہ قیمتی وقت جو برباد کر رہا ہے، کن چیزوں میں؟ فضول چیزوں میں، جس سے اس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے، جس سے اس کا کوئی مطلب نہیں ہے۔ بھائی فیس بک پر آیا، اب وہ پوسٹس پڑھ رہا ہے، فلاں نے پوسٹ کی ہے، اس کی پوسٹ لائک کر رہا ہے، کمنٹ کر رہا ہے، پھر دوسرے کی پوسٹ لائک کر رہا ہے، کمنٹ کر رہا ہے، اس پر اپنی رائے دے رہا ہے۔ وہ چیزیں جس سے ان کا کوئی تعلق نہیں، بھائی تجھے کیا پڑی ہے؟ وہ وہاں ہے، اتنی دور ہے، دوسرے ملک میں ہے، دوسرے شہر میں ہے، اس کے مسائل سے، اس کے معاملات سے، اس کی دلچسپیوں سے تجھے کیا مطلب؟ لیکن ان چیزوں میں پڑھ کر، بے وجہ کی چیزوں میں پڑھ کر، جبکہ ایک اچھے مسلمان کی پہچان یہ ہے، اچھے مسلمان کی خوبی یہ ہے کہ فضول چیزوں کو وہ چھوڑ دیتا ہے۔ ترمذی شریف کی حدیث عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ، رواہ الترمذی۔ فرماتے ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اس انسان کے اسلام کی خوبی میں سے ہے، یعنی اچھے مسلمان کی پہچان یہ ہے، ترکہ ما لا یعنی، فضول چیزوں کو وہ چھوڑ دیتا ہے جو اس کے کسی کام کی نہیں ہے، جو اس کے کسی مطلب کی نہیں ہے، ان فضول چیزوں کو وہ چھوڑ دیتا ہے۔ اب ہم اپنا محاسبہ کریں، نوجوان اپنا جائزہ لے، اپنی اصلاح کریں کہ سوشل میڈیا پر بیٹھ کر جن چیزوں میں وہ الجھے رہتے ہیں، اس سے انہیں کتنا فائدہ ہوتا ہے۔ 3 گھنٹے 5 گھنٹے سوشل میڈیا کا استعمال کرنے کے بعد جب وہ موبائل کو بند کرتے ہیں تو تھوڑی دیر کے لیے آنکھیں بند کر کے سوچیں کہ ان 3 گھنٹے میں جو ہم نے سوشل میڈیا پر برباد کیے، اس کا ہمیں کیا فائدہ ہوا؟ تو نتیجہ صفر نکلے گا کہ 3 گھنٹے ہم نے برباد کر دیے فضول چیزوں میں۔ ان 3 گھنٹوں کا وہ صحیح استعمال کر کے ان کو بہت اچھے سے اپنے کام میں لا سکتے تھے۔ کسی اچھی کتاب کے چند صفحات کا مطالعہ کر سکتے تھے، کسی اچھی کتاب کے کچھ ورق کو پڑھ سکتے تھے، قرآن مجید کا 1 پارہ، آدھا پارہ، 2 پارے وہ پڑھ سکتے تھے، اپنے گھر والوں سے ملاقات کر سکتے تھے، کسی اچھے کام میں لگا سکتے تھے، حدیثوں کا مطالعہ کر سکتے تھے، حدیثیں پڑھ سکتے تھے، پیارے نبی علیہ السلام کی سیرت پڑھ سکتے تھے، صحابہ کی سیرت پڑھ سکتے تھے، کسی اچھے کام میں اپنے اسے وقت کو لگاتے تو اس کا فائدہ ہوتا۔ لیکن سوشل میڈیا پر لینا 1 نہ دینے 2، یعنی بے وجہ میں فضول کی چیزوں میں 2 گھنٹے 3 گھنٹے 5 گھنٹے نوجوان نے ضائع برباد کر دیے۔ اگر وہ اس کو بند کر کے سوچے، اپنا محاسبہ کرے، جائزہ لے اصلاح کی نیت سے، تو اس نتیجے پر پہنچیں گے ان کو کچھ حاصل نہیں ہوا، کوئی چیز حاصل نہیں ہوئی ان کو۔ بہت کم لوگ ایسے ہوں گے جو سوشل میڈیا سے صحیح فائدہ اٹھاتے ہیں، فائدہ اٹھانے والے، لیکن ان کی لسٹ، ان کی فرینڈ لسٹ بتاتی ہے کہ ان کا سوشل میڈیا ان کے لیے کس حد تک فائدہ مند ہے۔ اب لسٹ میں سب علم گلم بھر رکھا ہے،
تو سامنے پوسٹرز اسی طرح کی آئیں گی. اس لیے اپنی لسٹ پر نگاہ رکھیے. ہم کو اپنی فرینڈ لسٹ میں کن لوگوں کو ایڈ کرنا ہے. میں نہیں کہتا سوشل میڈیا کا استعمال مت کیجیے, آج کل یہ ہو گیا ہے, سب استعمال کر رہے ہیں, علماء تک نے جوائن کر لیا ہے, لیکن اس کو درست استعمال کرنا سیکھیے. اس کا حساب ایسا ہے فیس بک کا کہ جب آپ اس پر اکاؤنٹ بناتے ہیں تو شروع میں جن لوگوں کو اپنا فرینڈ بناتے ہیں وہ ان کے دوستوں کو آپ کو دکھاتا ہے کہ بھئی انہیں بھی دوست بنا سکتے ہیں. اگر آپ نے شروع میں اچھے لوگوں کو دوست بنایا ہے, یعنی لسٹ میں ایڈ کیا ہے, تو ان کے فرینڈ بھی اچھے ہی ہوں گے. علماء کو جوڑا ہے تو ان کے احباب بھی علماء ہی ہوں گے, ان کو آپ کے سامنے شو کرے گا. تو آپ کی لسٹ میں اچھے لوگوں کی چین جڑتی چلی جائے گی, اور جب اچھے لوگوں کو جوڑیں گے تو آپ کے سامنے اصلاحی باتیں آئیں گی, اصلاحی پوسٹرز آئیں گی, حدیثیں آئیں گی, دینی پوسٹرز آئیں گی, علمی چیزیں آپ کے سامنے آئیں گی. یا کم از کم ناچ گانے والی چیزیں تو سامنے نہیں آئیں گی. ان فضول بکواس بےہودہ اور فحاشی والی چیزوں سے تو بچے رہیں گے. تو شروع میں اگر اچھے لوگوں کو جوڑا ہے تو آگے تک چین اچھے لوگوں کی جڑتی چلی جائے گی. اور شروع میں اگر بیکار اور فضول لوگوں کو جوڑ لیا تو ان لوگوں کے بھی دوست جو ہوں گے وہ فضول اور بیکار ہی ہوں گے. تو ان لوگوں کو آپ کے سامنے دکھائے گا. ان کو آپ نے جوڑ لیا تو آپ کی لسٹ میں تمام کوڑا کرکٹ بھر جائے گا, اور پھر آپ کے سامنے جو چیزیں آئیں گی وہ ہوں گی جو آپ کے اخلاق کو بگاڑنے والی ہو, جو آپ کے دین کو نقصان پہنچانے والی ہو, جو آپ کی آخرت کے تعلق سے نقصان دہ ہو. تو سوشل میڈیا کا استعمال کیجئے, لیکن اس بات کا خیال رکھیے کہ فضول چیزیں آپ کی لسٹ میں نہ آئیں, فضول چیزیں آپ کی نیوز فیڈ میں نہ آنے پائے. اس چیز کا خیال رکھیے. میرے بھائیوں, اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس زندگی کے تعلق سے ارشاد فرمایا کہ اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ سوال کرے گا, اللہ تعالیٰ پوچھ تاچھ کرے گا. ایسا نہیں ہے کہ اللہ نے ہمیں جو یہ زندگی دی ہے, اللہ نے ہمیں جو یہ عمر دی ہے, یہ ہم یوں ہی کسی بھی طرح بتائیں, کسی بھی طرح گزاریں اور اللہ کے یہاں چلے جائیں. اللہ کوئی پوچھ تاچھ نہیں کرے گا, اللہ پوچھ تاچھ کرے گا. اور اللہ پوچھ تاچھ کیوں نہ کرے؟ آپ اپنی اولاد کو 10 روپے دیتے ہیں, اس کا حساب کتاب لیتے ہیں. 50 کا نوٹ دیا تو حساب کتاب لیتے ہیں کہ 10 روپے کی یہ چیز کھا لی, 10 روپے کی یہ چیز کھا لی, بیٹے باقی پیسے کہاں ہیں؟ حساب کتاب لیتے ہیں یا نہیں؟ فکر ہوتی ہے یا نہیں؟ 100 کا نوٹ دیا, 50 کا نوٹ دیا, 10 کا نوٹ دیا, اس کا حساب لیتے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں اللہ نے اتنی عظیم نعمت عطا فرمائی, 60 سال کی زندگی, 50 سال کی زندگی, اللہ تعالیٰ اس کا کوئی حساب و کتاب نہیں لے گا؟ اللہ اتنی بڑی نعمت دے کر اس کا کوئی حساب و کتاب نہیں لے گا؟ میرے نوجوانوں, عزیزوں, یاد رکھو, اللہ تعالیٰ اس زندگی کا حساب و کتاب لے گا, ان لمحات کا حساب و کتاب لے گا, اس وقت کا حساب و کتاب لے گا کہ اس کو تم نے کن چیزوں میں خرچ کیا, کن چیزوں میں ضائع کیا. آئیے حدیث آپ کے سامنے رکھ دوں. ترمذی شریف کی روایت, عن ابن مسعود رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تزول قدم ابن آدم یوم القیامت من عند ربه حتى يسأل عن 5, عن عمره فيما أفناه وعن شبابه فيما أبلاه وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه وماذا عمل فيما علم. رواه الترمذی. ترمذی شریف کی حدیث. فرماتے ہیں ابن مسعود رضی اللہ عنہ, اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا لا تزول قدم ابن آدم یوم القیامت من عند ربه, انسان کے قدم اس کے رب کے سامنے سے ہل نہیں سکتے. اللہ اکبر. ذرا تصور کریں, ذرا سوچیں, نبی کے الفاظ کیا ہے, کس کے سامنے سے نہیں ہل سکتے؟ رب کے سامنے سے. آج کوئی دنیاوی عہدیدار ہو, اس نے دنیاوی وردی اپنے جسم پر پہن رکھی ہے, اگر وہ روک لے تو جب تک جانے کے لیے نہ کہے جانے کی ہمت نہیں ہوتی ہے. اس کے روب, اس کا دبدبہ اتنا ہوتا ہے. وہ روک لے, ٹریفک پولیس والا یا خاکی وردی والا, کاغذات چیک کروائیے,
جب تک وہ تفتیش پوری نہ کر لے اور اشارہ نہ کر دے کہ چلے جائیے، جانے کی ہمت نہیں ہوتی۔ وہ اللہ جو احکم الحاکمین ہے، جو اس دن بہت زیادہ غیظ و غضب میں ہوگا، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اس کے سامنے کھڑے ہو کر حساب و کتاب دینا ہے، اور الفاظ استعمال فرمائے لا تزول قدم ابن آدم، انسان کے قدم اس کے سامنے سے ہٹ نہیں سکتے جب تک کہ 5 سوالوں کے جواب نہ دے لے۔ کون کون سے ہیں 5 سوال؟ فرمایا عن عمرہ فیما افناہ، پہلا سوال عمر کے بارے میں ہوگا، زندگی کے بارے میں۔ میرے بندے، ہم نے تم کو زندگی دی تھی 60 سال کی، 50 سال کی، 70 سال کی، اس زندگی کو کس چیز میں تم نے فنا کیا؟ اس زندگی کو تم نے کہاں لگایا؟ دوسرا سوال وَعَنْ شَبَابِهِ فِيمَ أَبْلَاهُ، بندے تمہیں جوانی دی تھی، جوانی کہاں بلائی؟ اب ذرا سوچنے والی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جب عمر کے بارے میں پوچھ لے گا، زندگی کے بارے میں، تو جوانی بھی اس میں آ گئی نا، لیکن جوانی کے بارے میں اللہ تعالیٰ دوبارہ سے ایک سوال کرے گا۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ جوانی کا مرحلہ انتہائی اہم ہوتا ہے، جوانی کا مرحلہ بہت ہی زیادہ اہم ہوتا ہے۔ جوانی میں انسان کے گناہوں میں ملوث ہونے کے چانس زیادہ ہوتے ہیں۔ جب جوانی گزر گئی، انسان بڑھاپے میں پہنچ گیا، تو گناہوں میں جانے کے اس کے چانس کم ہوتے ہیں، پھر اس کے جذبات نہیں بچتے، پھر گناہوں کی طرف مائل ہونے، اس کے پاس وہ وسائل نہیں ہوتے کہ وہ گناہوں میں جلدی ملوث ہو سکے۔ لیکن جوانی میں اس کے پاس گناہوں میں جانے کے اسباب زیادہ ہوتے ہیں۔ تو جوانی پانے کے باوجود اگر کوئی نوجوان اپنے دامن کو گناہوں سے بچا لے جائے اور اپنی جوانی کو اللہ کی خوشنودی میں لگا دے، اپنی جوانی میں اللہ کی عبادت کرنے والا بن جائے، تو اللہ کو ایسے جوان سے بہت پیار ہے، اللہ کو ایسا جوان بہت محبوب ہے کہ جوانی ہے، گناہوں کے دروازے اس کی طرف کھلے ہوئے ہیں، گناہ کر سکتا ہے، گناہوں میں ملوث ہو سکتا ہے، اس کے باوجود یہ اپنے دامن کو گناہوں سے بچائے ہوئے ہے اور اللہ کی خوشنودی کے لیے اپنی جوانی کا درست اور صحیح استعمال کر رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ کو ایسے جوان سے بہت پیار ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ ایسے جوان سے بہت محبت فرماتا ہے۔ اس وجہ سے اس جوانی کے بارے میں اللہ تعالیٰ الگ سے نوجوانوں سوال کرے گا، اس کے بارے میں الگ سے سوال ہوگا کہ تمہیں جوانی دی تھی، وَعَنْ شَبَابِهِ فِيمَ أَبْلَاهُ، اس جوانی کو تم نے کس چیز میں لگایا، اس جوانی کو کس چیز میں بھلایا۔ اور 2 سوال مال کے بارے میں، وَأَمَّالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ وَفِيمَ أَنْفَقَهُ، مال کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا۔ مال کے بارے میں 2 سوال، کہاں سے کمایا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ جہاں سے کما رہے ہیں وہ ذریعہ معاش بھی حلال ہونا چاہیے، ایسا نہیں کہ جیسے چاہے کما لے، حرام حلال کی کوئی تمیز نہیں، ذریعہ معاش حلال ہونا چاہیے۔ اور دوسرے یہ کہ وہ صحیح جگہوں پر خرچ ہونا چاہیے۔ اگر اس چیز کی تو پابندی کی کہ حلال طریقے سے کما رہے، لیکن یہ پابندی نہیں کہ کہاں آپ کا مال خرچ ہو رہا ہے، اس پر غور نہیں کیا تو اس امتحان میں فیل ہو جائیں گے۔ اور 5واں سوال یہ ہوگا وَمَاذَا عَمِلَ فِيمَا عَلِمَ، جو علم تمہارے پاس تھا اس پر عمل کیا یا نہیں۔ اب اس کا کیا مطلب ہے کہ جو علم تمہارے پاس تھا، یعنی جو باتیں تمہاری معلومات میں تھی۔ اس تعلق سے ہمارا نوجوان یہ سمجھتا ہے کہ سوالات جو ہوں گے، پوچھ تاچھ جو ہوگی وہ علماء سے ہوگی۔ نہیں میرے بھائیوں، صرف علماء سے نہیں، علماء سے تو سوالات ہوں گے ہی، ان کو اپنا حساب و کتاب دینا ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ آپ سے حساب و کتاب نہیں لیا جائے گا۔ نوجوان کیا کہتا ہے، ہم تو ان پڑھ ہیں، ہم ان پڑھ ہیں مولوی صاحب، ہمیں کیا معلوم، ہم تو ان پڑھ ہیں، ہم سے کیا حساب و کتاب ہوگا۔ نہیں میرے بھائی،
हिसाब व किताब होगा, हर शख्स से होगा, हर शख्स से होगा। हदीस का मतलब यह है कि जो बातें तुम्हारे इल्म में है उस पर अमल किया या नहीं। अब आप देख लीजिए कि अल्हम्दुलिल्लाह जो मोटी मोटी चीजें इस्लाम की है वो हर मुसलमान को मालूम है या नहीं, हर मुसलमान के इल्म में है अल्हम्दुलिल्लाह। मजहब से, अपने दीन से इस कदर दिलचस्पी तो मुसलमान में पाई ही जाती है कि इस्लाम की जो मोटी मोटी चीजें हैं वो हर मुसलमान को मालूम है। किसे नहीं मालूम कि नमाज फर्ज है, किसे नहीं मालूम कि सूद हराम है, किसे नहीं मालूम कि नशा हराम है, किसे नहीं मालूम कि जिना हराम है, किसे नहीं मालूम कि जुआ और सट्टा हराम है। ये जो मोटी मोटी चीजें हैं हर मुसलमान को अल्लाह के फजल करम से मालूम है। इन्हीं के बारे में सवाल होगा कि इन पर अमल किया या नहीं। तो पहला पॉइंट मैंने ये बयान किया कि सोशल मीडिया का सबसे पहला नुकसान क्या है? वक्त की बर्बादी। नंबर 2, सोशल मीडिया का दूसरा नुकसान यह हुआ रियाकारी, दिखावा। जब से सोशल मीडिया आया तब से हमारी इबादतों में रियाकारी आ गई, दिखावा। हाल यह है कि मुसलमान उम्रा करने के लिए जाता है, हज करने के लिए जाता है, तो वहां पर भी वो अपनी इबादत की रियाकारी और दिखावा करता है। वहां पर भी अब एहराम बांध लिया तो अब एहराम में एक फोटो खींचकर सोशल मीडिया पर अपलोड करेगा कि एहराम बांध लिया है। हाल यह है कि खाने काबा में पहुंचकर, जहां पर सिर्फ अल्लाह याद रहना चाहिए, इतनी मुबारक जगह जहां उसके पास मौका है कि अपनी झोली फैलाए और अल्लाह से मांगे, अपने गुनाहों की बख्शिश तलब करे, अपने जायज आरज़ुए अल्लाह रब्बुल आलमीन से तलब करे, उनकी तकमील के लिए, उनको पूरा करने के लिए अल्लाह से मुतालबा करे। इतनी मुबारक जगह वहां पर पहुंचकर भी वो दिखावे और रियाकारी में लगा हुआ है। खाने काबा के पास तस्वीर लेगा, वहां पर सेल्फी लेगा, उसको सोशल मीडिया पर डालेगा। बल्कि हाल यह है कि खाने काबा के पास खड़े होकर झूठे तौर पर सेल्फी लेगा, झूठी सेल्फी। यूं करके हाथ उठा के एक शख्स को मोबाइल दे देगा, लोग एक फोटो खींचो मेरा, यूं हाथ उठा के दुआ मांगते हुए, होठ नहीं हिल रहे, दुआ नहीं मांग रहा, लेकिन यूं दुआ मांगते हुए, कोई दुआ नहीं मांग रहा, कोई दुआ नहीं मांग रहा, लेकिन यूं हाथ उठा करके खाना काबा के पास दुआ मांगते हुए। तो हाल ये हो गया कि जब से ये सोशल मीडिया आया, जब से ये मोबाइल आया, मेरे भाइयों, इबादतों में रियाकारी आ गई, इबादतों में दिखावा आ गया। ठीक है, कोई बात नहीं, पर्सनली चीजें आप अपनी कुछ शेयर कर सकते हैं, कुछ शौक है, कहीं पर सफर किया है, आप डाल सकते हैं कि लाल किला पर हूं, यहां घूमने आया हूं, ताजमहल घूमने आया हूं, ठीक है, आप अपने शौक के एतबार से अपने दोस्तों के साथ कुछ न्यूज शेयर करते हैं, लेकिन यह नहीं होना चाहिए कि आप अपनी इबादतों को शेयर करें, अपने सजदों को शेयर करने लगे कि अब सजदे कर रहा हूं, अब इस वक्त तहज्जुद पढ़ रहा हूं, अब इस वक्त उम्रा कर रहा हूं, अब तवाफ कर रहा हूं, अब यहां पहुंचा हुआ हूं। अब इबादतों को शेयर नहीं करना चाहिए। आप अपनी पर्सनल चीजें शेयर कर सकते हैं, कुछ अपनी शौकिया चीजें, दुनियावी चीजें, उसमें कोई हरज नहीं, लेकिन इबादतों को शेयर करते हैं तो इससे इबादतों का अजर सवाब जाय होने का खतरा है। आप क्या समझते हैं कि इस दिखावे से, इस रियाकारी से क्या हमारी इबादतें बर्बाद ना होंगी? आइए आपके सामने हदीस रखूं। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया 3 किस्म के लोगों के बारे में, फरमाया उन्हें रोज़े महशर लाया जाएगा और अल्लाह ताला उनमें से एक से सवाल करेगा कि मेरे बंदे, तुमने क्या किया, हमने तुम्हें जिंदगी दी थी, तुमने क्या किया? वो कहेगा अल्लाह, मैं तेरी राह में शहीद हो गया। कितना बड़ा काम करके आया है, शहीद। मालूम है कितना बड़ा मकाम मर्तबा है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि शहीद के खून का कतरा जमीन पर गिरता है तो उसके तमाम गुनाह मुआफ हो जाते हैं सिवाय कर्ज के। इतना बड़ा मुकाम, कहता है अल्लाह, मैं तेरी राह में शहीद हो गया। अल्लाह फरमाता है झूठ बोलते हो, बल्कि तुमने क़िताल इसलिए किया
بلکہ تم نے جنگ اس لیے کی تھی تاکہ تمہیں بہادر کہا جائے، تاکہ تمہاری بہادری کے چرچے ہو، اور وہ شہرت تمہیں دنیا میں مل چکی، اب یہاں آخرت میں تمہارے لیے کچھ نہیں ہے۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ اس کو گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اللہ دوسرے سے سوال کرے گا، میرے بندے میں نے تمہیں مال دیا تھا، تم نے اس کا کیا کیا؟ کہے گا اللہ میں نے تیری راہ میں خوب خرچ کیا، اللہ میں نے تیری راہ میں خرچ کیا مال کو۔ اللہ کہے گا جھوٹ کہتے ہو، تم نے ہماری راہ میں خرچ اس وجہ سے کیا تھا تاکہ تمہیں سخی کہا جائے، تمہاری سخاوت کے چرچے ہو، فلاں بڑا حاتم تائی ہے، فلاں بڑا اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والا ہے۔ دنیا میں تمہیں یہ شہرت مل گئی، حدیث میں آتا ہے اس کو بھی گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اللہ تیسرے سے پوچھے گا، بندے تم نے کیا کیا؟ اللہ میں نے علم دین حاصل کیا، میں نے علم دین حاصل کیا اللہ تیری رضا کے لیے۔ اللہ فرمائے گا جھوٹ بولتے ہو، تم نے اس وجہ سے علم حاصل کیا تاکہ تمہیں اچھا قاری قرآن کہا جائے، تم نے اس وجہ سے علم حاصل کیا تاکہ تمہیں اچھا خطیب کہا جائے، اور وہ چیز تمہیں دنیا میں مل گئی۔ حدیث میں آتا ہے اس کو بھی گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اندازہ لگائیں کن لوگوں کو جہنم میں ڈالا ہے؟ شہید۔ کتنا بڑا مقام ہے؟ اللہ نے قرآن میں فرمایا شہداء کے تعلق سے کہ ان کو مردہ مت کہو، جبکہ حقیقت یہ ہے وفات پانے وہ دنیا کے اعتبار سے، لیکن احتراماً اللہ نے کیا کہا؟ مردہ مت کہو۔ اتنا بڑا مقام و مرتبہ، لیکن صرف اس وجہ سے کہ ان کے اس عمل میں ریاکاری اور دکھاوا آ گیا، اللہ شہید کو بھی جہنم میں ڈال دے گا۔ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والا اتنا زیادہ اتنی فضیلت آئی کہ اس کی مثال اللہ نے قرآن میں دی کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے کی مثال ایسی ہے جیسے ایک دانہ گیہوں کا ڈالتے ہیں، اس سے 7 بالیں اگتی ہیں اور ہر بال میں 100 دانے ہوتے ہیں۔ ایک دانہ اس نے خرچ کیا، 700 دانے اس کو ملتے ہیں۔ ایسی مثال ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے کی، لیکن صرف اس وجہ سے کہ اس کی نیت میں دکھاوا اور ریاکاری آ گئی، اللہ تعالیٰ جہنم میں گھسیٹ کے پھینکوا دے گا۔ تیسرا شخص عالم دین، کتنا بڑا مقام ہے، کیا فضائل ہے اس کے؟ اس قدر فضیلت ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا عالم دین کو عبادت گزاروں پر ایسی فضیلت حاصل ہے کہ فضل القمر علی سائر الکواکب، جیسے چاند کو ستاروں پر فضیلت حاصل ہے۔ اس کے لیے فرشتے اپنے پر بچھا دیتے ہیں، اتنا بڑا مقام، لیکن اس کی نیت میں دکھاوا، ریاکاری اور شہرت طلبی آ گئی، اللہ جہنم میں ڈال دے گا۔ آپ سوچیں اللہ کے نبی علیہ السلام نے 3 اہم لوگوں کے عمل کا حوالہ دے کر یہ فرمایا کہ ان کی ریاکاری اور دکھاوے کی بنیاد پر اللہ ان کو جہنم میں ڈال دے گا۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہما شما کا کیا حال ہوگا؟ ہم جو حج کرنے کے لیے جاتے ہیں، عمرہ کرنے کے لیے جاتے ہیں، یا کوئی اور عبادت کرتے ہیں اور اس کی سیلفیاں لے کر سوشل میڈیا پر ڈالتے ہیں، تو اس سے ہماری عبادت پر کوئی فرق نہیں پڑے گا؟ بے شک فرق پڑے گا، یہاں تک فرق پڑے گا کہ ممکن ہے اللہ تعالیٰ اس کا پورا اجر و ثواب ضائع برباد کر دے۔ لیکن بدقسمتی سے سوشل میڈیا کے اس زمانے میں جب سے یہ اینڈرائڈ موبائل آیا، اس کے اس دور میں ریاکاری اور دکھاوا یہ بڑھ گیا ہے۔ انسان اپنی عبادتوں کو سوشل میڈیا پر شو کر رہا ہے، حتیٰ کہ خانہ کعبہ میں جا کر سیلفی کھینچ کر سوشل میڈیا پر اپلوڈ کر رہا ہے۔ حال یہ ہو گیا ہے کہ اگر اللہ کی راہ میں خرچ کر رہا ہے تو ان کی بھی فوٹوگراف لے کر سوشل میڈیا پر ڈال رہا ہے۔ 5 کلو گیہوں کسی غریب کو دے رہا ہے، اس کا بھی فوٹو کھینچ کر سوشل میڈیا پر ڈال رہا ہے۔ ٹھنڈ میں 10 غریبوں کو کمبل اگر بانٹ دیے، ان کا فوٹو لے کر سوشل میڈیا پر ڈال رہا ہے اور ان کو بھی تکلیف دے رہا ہے، اللہ کو بھی ناراض کر رہا ہے۔
भाई उनको तकलीफ नहीं हो रही? जिनकी आप मदद कर रहे हैं उसका फोटो जब आप सोशल मीडिया पर डालते हैं तो उसकी गैरत को क्या ठेस नहीं पहुंचती है? उसकी गैरत को ठेस पहुंचती है जब उसका फोटो सोशल मीडिया पर आता है कि इसको कंबल मिला है ठंड में, इसको 5 किलो गेहूं मिले हैं, इसकी ये मदद की गई है। उसकी गैरत को ठेस पहुंचती है तो उसको भी ठेस पहुंचा रहा है और अल्लाह को भी नाराज कर रहा है। तो मेरे भाइयों, सोशल मीडिया के जरिए अपने अमलों को शो करने से बचाइए, रियाकारी और दिखावे से अपने आप को बचाइए। बगैर मुतालबे के, बगैर कोशिश किए हुए अगर इंसान की तारीफ हो जाती है, चर्चा हो जाता है, तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। उसकी नियत नहीं थी, लेकिन लोगों में मशहूर है फला बड़ा बहादुर था, खालिद इब्न वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु बड़े बहादुर थे, हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु बड़े दिलेर थे, हजरत उमर बड़े दिलेर थे, बड़े बहादुर थे। कोई हर्ज की बात नहीं है। अपनी नियत नहीं होनी चाहिए। इंसान की अपनी नियत ना हो कि लोग वाहवाही करे तकरीर पर, लोग वाहवाही करे उसकी किरत पर, वाहवाही करे उसके अच्छा कुरान पढ़ने पर। अल्लाह की तरफ से हो गई शोहरत, कोई हरज की बात नहीं है। उसकी अपनी नियत नहीं होनी चाहिए। उसकी शोहरत हो गई कि फला अल्लाह की राह में बहुत खर्च करने वाला है, फला बहुत अल्लाह की राह में देने वाला है, शोहरत हो गई, कोई बात नहीं है। लेकिन अगर उसकी अपनी नियत में यह खोट आ जाता है कि उसके दिल में खुद आए कि मेरी शोहरत हो जाए, मेरे अमल लोगों को पता चलने चाहिए, ये दिखावा अगर उसके अंदर आ जाता है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन न सिर्फ ये कि उसके अमल को जाए बर्बाद कर देगा, बल्कि रियाकारी और दिखावे की वजह से उसको जहन्नम में घसीट के डाल देगा। तो ये 2 नुकसान हुए सोशल मीडिया के। नंबर 3, सोशल मीडिया का तीसरा नुकसान मेरे भाइयों, इबादतों में डिस्टर्ब। ये जब से सोशल मीडिया आया, जब से ये एंड्रॉइड मोबाइल आया, इबादतें डिस्टर्ब होने लगी। कैसे? एक शख्स फेसबुक पर पोस्ट अपलोड कर आता है और नमाज में नियत बांध ली आकर, अब इसका जहन वही लगा हुआ है अपनी पोस्ट की तरफ। कितने लोगों ने लाइक किया होगा, कितने लोगों ने कमेंट किया होगा, क्या किया होगा, पूरा जहन इसका वहां लगा हुआ है। नमाज में खड़ा है, इमाम साहब बहुत बेहतरीन किरात कर रहे हैं, समा बंधा हुआ है, अच्छी किरात कर रहे हैं। इधर अचानक इसका फोन बज जाता है, रिंग तेजी से बजने लगती है और सबकी इबादतें खलल में पड़ जाती है, सबकी इबादतें डिस्टर्ब हो जाती है। अच्छा, तकवा इस कदर कि इतनी तौफीक नहीं कि अपने हाथ से मोबाइल को निकाले और उसको बंद कर दे। भाई रिंग बज रही है लेकिन मोबाइल बंद नहीं कर सकता। अरे क्यों भाई, मोबाइल बंद कर दो। पहली बात तो जब नमाज में आए हो तो मस्जिद से बाहर ही मोबाइल को ऑफ कर देना चाहिए, ये मस्जिद में आते ही मोबाइल को ऑफ कर देना चाहिए। लेकिन अगर किसी वजह से नहीं कर सके हैं, भूल गए हैं, दौराने नमाज मोबाइल बजने लगा तो हाथ मोबाइल पर ले जाकर उसको बंद कर दीजिए या मोबाइल को बाहर निकालकर बंद कर दीजिए। लेकिन ऐसा नहीं करता, रिंग बजती रहे, बाकी सारे काम नमाज में करेगा, कान खुजा लेगा, सर खुजा लेगा, इधर उधर सारे काम कर लेगा, लेकिन मोबाइल की रिंग बज रही है तो मोबाइल को बंद नहीं कर सकता। अरे भाई, ये इल्म की कमी है। मोबाइल को भी बंद कर सकते हैं, जैसे आप नमाज में और कई काम कर लेते हैं कि हाथ यहां रखा हुआ, ये सर खुजा लिया तो भी सही कर ली, बहुत सारे काम कर लेते हैं। मोबाइल को भी बंद किया जा सकता है दौराने नमाज। तो मोबाइल की वजह से, सोशल मीडिया की वजह से इबादतें डिस्टर्ब हो रही है। ये शख्स सोशल मीडिया पर पोस्ट अपलोड कर आया, अब ये नमाज पढ़ रहा है, दौराने नमाज मैसेज की टोन बजती है, टोन, तो इसका दिमाग फौरन जाता कि अरे कोई मैसेज आया है। अब पूरी नमाज में उसी के बारे में सोच रहा है, पता नहीं किसका मैसेज आया होगा, क्या है, ये है, वो है, पूरा। तो उसकी पूरी इबादत जो है डिस्टर्ब हो रही है। इसी तरीके से बाज़ नौजवानों का हाल ये है कि जैसे ही सलाम फेरा, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह, सलाम फेरते ही जल्दी से मोबाइल देखने लगेंगे। अरे भाई, क्या जल्दी है? ऐसा लगता है जैसे सलाम फेरते ही चेक कर रहे हैं कि कबूलियत का मैसेज आया होगा, नमाज कबूल हुई या नहीं। अरे भाई, क्या जल्दी है?
مسجد سے باہر جاؤ گے, دکان پر جاؤ گے, گھر جاؤ گے, دیکھ لینا موبائل, چیک کر لینا, وقت بہت پڑا ہے. لیکن نوجوان کو اتنی جلدی ہوتی ہے, اتنی جلدی, وہ پوری نماز میں سوچتا رہا ہے, پوسٹ کر آیا ہوں, کتنے لوگوں نے لائک کیا ہوگا, کیا کیا ہوگا, فلاں کی پوسٹ پر کمنٹ کر آیا ہوں, اس نے کیا رپلائی کیا ہوگا, اس نے کیا جواب دیا ہوگا, اس کو یہ تبصرہ دے کر آیا ہوں, اس پر یہ کمنٹ کر آیا ہوں, اس نے کیا کہا ہوگا. نماز کے دوران چل رہا ہے, اور جیسے ہی سلام پھیرا فوراً نہ تسبیح نہ ذکر و اذکار, کچھ نہیں, بس موبائل کھولا اور جلدی چیک کرے گا کیا ہوا. ارے بھائی کیا غلطی ہے, موبائل کو رکھا رکھ دیجیے جیب میں, گھر پر جائیں, دکان پر جائیں, کام پر چلے جائیں تو جا کر چیک کر لینا. لیکن اس سوشل میڈیا نے ہمارے نوجوان کے دماغ میں خلل ڈال دیا ہے, خلل بن دیا ہے, اس کی عبادتیں تک اس سے ڈسٹرب ہونے لگی. حال یہ ہے کہ انسان نے موبائل نہیں خریدا, موبائل نے اس کو خرید لیا ہے, موبائل نے اس کو خرید لیا ہے, یہ موبائل کا غلام ہو کر رہ گیا ہے, یہ موبائل کو نہیں چلاتا, موبائل اس کو چلاتا ہے. حال یہ ہو گیا ہے کہ یہ موبائل نہیں چلاتا, موبائل اس کو چلاتا ہے, موبائل اس کو چلاتا ہے ہر وقت. تو حال یہ ہو گیا ہے ہمارے نوجوان کا. تو اللہ رب العالمین ہمیں اس تعلق سے بھی بیدار ہونے کی توفیق عطا فرمائے کہ سوشل میڈیا کی وجہ سے جو عبادتوں میں ڈسٹرب آ رہا ہے, جو عبادتوں میں خلل آ رہا ہے, اس تعلق سے بھی ہم اپنی اصلاح کریں اور اپنی عبادتوں کو درست کرنے کی کوشش کریں. اور سوشل میڈیا میں جو ہمارا بے وجہ کا اتاولا پن ہے, بے وجہ کا اتاولا پن ہے کہ جس کی وجہ سے سب کچھ بیکار ہو رہا ہے, اس پر ہم کنٹرول کریں, اپنے نفسوں پر کنٹرول کریں, اپنی کوششوں پر, اپنی چاہتوں پر, اپنی طلبوں پر جو ہے کنٹرول کریں. نمبر 4, سوشل میڈیا کا چوتھا نقصان میرے بھائیو, جس میں بہت سارے نوجوان گرفتار ہیں, اللہ حفاظت فرمائے, وہ ہے غلط تعلقات, ناجائز دوستیاں. آج یہ بھی سوشل میڈیا کے ذریعے, موبائل کے ذریعے بہت زیادہ ہو رہا ہے. پہلے گناہ کرنے کے لیے انسان کو کوشش کرنی پڑتی تھی, محنت کرنی پڑتی تھی, ادھر ادھر بھاگ دوڑ کرنی پڑتی تھی, پھر بھی اس میں کامیاب نہیں ہو پاتا تھا یا مشکل سے کامیاب ہو پاتا تھا. اس موبائل کے زمانے میں, اس سوشل میڈیا کے زمانے میں وہ گناہ اس کے لیے آسان ہو گئے, ان گناہوں میں ملوث ہونا اس کے لیے آسان ہو گیا. اب یہ گھر کے کمرے میں بیٹھ کر بیٹھے بیٹھے گھر ہی میں یہ ناجائز تعلقات, ناجائز دوستیاں, نامحرموں سے بات چیت, نامحرموں سے گفتگو, یہ تمام چیزیں اپنے لیے آسان کر لیتا ہے. یہ ہو رہا ہے. لہذا میرے بھائیوں, اس تعلق سے ہمیں اپنا محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے. ہوتا کیا ہے کہ جب ہمارا نوجوان, معلوم ہے یہ ایسا گناہ ہے سوشل میڈیا کے ذریعے, موبائل کے ذریعے, جس میں لڑکے اور لڑکیاں سب گرفتار ہیں, اللہ حفاظت فرمائے. لڑکے اور لڑکیاں سب گرفتار ہیں, بلکہ کتنی ہماری بہنیں صحیح نیت کے ساتھ سوشل میڈیا پر جاتی ہے, صحیح نیت کے ساتھ سوشل میڈیا جوائن کرتی ہے کہ وہاں جا کر کچھ دینی پوسٹس کریں گے, کچھ دینی پوسٹس سے فائدہ اٹھائیں گے, لیکن شیطان ان کو ناجائز دوستیوں میں گرفتار کر دیتا ہے. ہمارے نوجوانوں کو بھی شیطان بہکاتا ہے. بھئی شیطان کا تو یہی کام ہے نا, یہ تو ہمیں اور آپ کو کرنا ہے کہ ہم اپنے اوپر کنٹرول کریں. شیطان کا کام ہی یہ ہے کہ آپ کو وہ کوشش کرے گا گناہوں میں ملوث کروانے کی. اب دیکھیے شیطان نوجوان کو کس طریقے سے گناہ کی طرف لے جاتا ہے. نوجوان کو جیسے ہی کسی خاتون کی, کسی لڑکی کی پوسٹ نظر آئے گی تو وہ وہاں پر فوراً لائک, کمنٹ, سبحان اللہ, ماشاء اللہ, تمام چیزیں کرے گا. ان باکس میں جا کر السلام علیکم, اب اس نے جواب نہیں دیا, پھر کہے گا السلام علیکم, پھر 24 گھنٹے بار بار چیک کر رہا ہے,
جواب دیا نہیں دیا, نہیں آیا جواب, تو کیا کہہ رہا ہے؟ سلام کا جواب دینا واجب ہے. بہت بڑا مفتی بن گیا. سلام کا جواب دینا واجب ہے. ارے اب ہم علماء بیٹھے ہیں سوشل میڈیا پر, ہمیں سلام کر لو, ہماری خیریت دریافت کر لو, ہم جواب دیں گے الحمدللہ. ہمیں نہیں کر رہا سلام, ہماری خیریت کی کوئی فکر نہیں. وہاں سلام کا جواب دینا واجب ہے. تجھے وہی نظر آئی سلام کا جواب لینے کے لیے؟ یہ کیا ہے؟ یہ شیطان اس کو بہکا رہا ہے. وہ بیچاری پوسٹ کر رہی ہے, 4 لائن لکھ دی, کوئی حدیث ڈال دی, 4 لائن لکھ دی, حدیث میں نہیں, ایسی عام باتیں. سبحان اللہ, ماشاء اللہ, کیا لکھا ہے. اور کتنے بڑے بڑے علماء لمبی لمبی تحریریں, تحقیقی چیزیں ڈالنے, کوئی اس کی نظر میں کوئی اہمیت نہیں ہے. وہ لکھ دے رہی ہے, اللہ سبحان اللہ, کیا لکھا ہے, کیا دین کا جذبہ ہے, کیا خدمت ہے, لکھتے رہیے. اتنا اس نے اس کو چڑھا دیا. اور پھر اس کے بعد میں آپ سے کیا کوئی دینی سوال پوچھ سکتا ہوں؟ ارے علماء سے پوچھو, لیکن ان سے جا کے. اور اس نے اتنا تعریف کر دی ہے اس کی کہ اس بیچاری کو بھی لگتا ہے کہ اگر میں نے اسے اس کے دینی سوالوں کا جواب نہیں دیا تو کون دے گا, کون ہے دنیا میں پھر میرے علاوہ. اس نے اتنی تعریف کر دی ہے. کیا لکھا ہے, علم کے دریا بہا دیے, کیا مضمون ہے, کیا سنہری الفاظ کہہ دیے, اتنا چڑھا دیا کہ جب یہ مطالبہ کرتا ہے کہ دینی سوال پوچھ سکتا ہوں تو وہ بھی بیچاری سوچتی ہے کہ میں جواب نہیں دوں تو کون دے گا, میرے علاوہ ہے کون علم والا. ارے علماء سے سوالات کرو, علماء سے پوچھو. الحمدللہ آج کے وقت میں سوشل میڈیا پر علماء موجود ہیں. وہ وقت گیا جب علماء نہیں تھے, اب سب نے جوائن کر لیا ہے اور الحمدللہ اپنے علم کے ذریعے عوام کو فائدہ سوشل میڈیا پر دے رہے ہیں. لیکن شیطان اس کو علماء کے پاس نہیں لے جا رہا. شیطان ہمارے نوجوان کو کہاں لے جا رہا؟ نامحرم کی طرف. اور آپ کیا سمجھتے ہیں, وہاں جب پرسنل میں چاہے آپ دینی سوالات کریں اور وہ چاہے صحیح نیت کے ساتھ دینی سوالات کے جوابات دے, کیا شیطان نہیں بہکائے گا؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا, جب ایک مرد اور ایک عورت تنہائی میں ہوتے ہیں تو تیسرا ان کے درمیان شیطان ہوتا ہے. تنہائی صرف یہ نہیں ہوتی کہ ایک کمرے میں آپ تنہا ہے, ایک جگہ پر آپ تنہا ہے. تنہائی یہ بھی ہے کہ جب ان باکس میں آپ تنہا ہے تو وہ بھی آپ دونوں کے لیے تنہائی ہے. اور اس موقع پر تیسرا شیطان ہوتا ہے جو اس کو بھی ورغلاتا ہے اور اس کو بھی ورغلاتا ہے اور دونوں کو گناہوں میں ملوث کرنے کی کوشش کرتا ہے. لیکن دیکھیے نوجوان, کتنی بہنیں جو باپردہ تھی, جو حیادار تھی, جو دیندار تھی, سوشل میڈیا جوائن کرنے کے بعد شیطان کے چنگل میں پھنس گئی اور ناجائز دوستیوں میں, ناجائز تعلقات میں گرفتار ہو گئی. اللہ حفاظت فرمائے. کتنے نوجوان جو اپنی اصل لائف میں ٹھیک ٹھاک تھے, گناہوں سے دور تھے, اور سوشل میڈیا پر جاتے وقت ان کی کوئی غلط نیت نہیں تھی, لیکن وہاں پہنچے شیطان نے ان کو ایسا بہکایا کہ ان کو غلط تعلقات میں گرفتار کر دیا. شیطان لے جاتا ہے, شیطان کا کام ہے ورغلانا. ہمیں اور آپ کو شیطان کے پھندے سے, شیطان کے چنگل سے پھنسنا ہے, ان راہوں کو چھوڑ دینا ہے جن راستوں پر چل کر گناہوں میں ملوث ہونے کا جو ہے اندیشہ ہے. اس طرف جائے ہی کیوں؟ علماء سے سوالات کریے, علماء کی تعریف کیجیے, ان کی خیریت لیجیے, ان کا حال چال معلوم کیجیے. اور میں آپ کو بتاؤں کتنے گھر ان سوشل میڈیا کی وجہ سے برباد ہو گئے, کتنے شوہر اور بیوی کے تعلقات اس کی وجہ سے ٹوٹ گئے, کتنی طلاقیں ہو گئی. جب ایک آدمی کو پتا چلتا ہے کہ میری بیوی کے مجھ سے شادی سے پہلے کسی سے دوستی تھی, کسی سے ہائے ہیلو تھی, اسے برداشت نہیں ہوتا. اللہ نے فطرت ایسے رکھی ہے, ایک بار کو عورت برداشت کر لیتی ہے, شوہر کا عتیق, اپنے شوہر کا ماضی عورت برداشت کر لیتی ہے کہ چلو کوئی بات نہیں, اس ٹائم تھے لیکن اب نکاح کے بعد تو یہ میرے ہیں. لیکن شوہر کی اللہ نے فطرت ایسے رکھی ہے, طبیعت ایسی رکھی ہے کہ اسے بعد میں بھی پتا چلتا ہے اپنی بیوی کے ماضی کے بارے میں, وہ برداشت نہیں کرتا, حتیٰ کہ طلاق تک دے دیتا ہے کہ تمہاری اس سے دوستی تھی, پھر مجھ سے نکاح کیوں کیا تھا, جاؤ میں نے تمہیں اپنے
میں نے طلاق دے دیا, اپنے زندگی سے تمہیں الگ کر دیا. کتنے گھر اس کی وجہ سے ٹوٹ گئے. لہذا ہماری بہنوں کو غور کرنا چاہیے کہ آج کا ان کا کوئی غلط قدم, سوشل میڈیا پر آج کی ان کی کوئی بے راہ روی کل ان کی زندگی میں زہر نہ بن جائے. اور ہمارے نوجوانوں کو بھی اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ آج کا ان کا کوئی غلط قدم کل کسی خاتون کی زندگی میں طوفان لانے کا سبب نہ بن جائے, اس کے شوہر اور اس کے درمیان طلاق کی نوبت کا سبب نہ بن جائے. اس بات کا ہمیں خیال رکھنے کی ضرورت ہے. اس سوشل میڈیا کے ذریعے کتنے گھر برباد ہو گئے, بلکہ واقعات یہاں تک پائے گئے ہیں, نیوز یہاں تک آئی ہے کہ خاتون نے اور مرد نے بھاگ کر شادی کر لی. وہ بچوں والی ہے, اس نے اپنے بچوں کو چھوڑ دیا, اپنے شوہر کو چھوڑ دیا, اور یہ بھی شادی شدہ ہے, اس نے اپنی بیوی کو چھوڑ دیا, اپنے بچوں کو چھوڑ دیا, اور دونوں نے اپنے اپنے پریواروں کو چھوڑ کر بھاگ کر شادی کر لی. کس چیز کے ذریعے یہ ممکن ہوا؟ یہ اس سوشل میڈیا کے ذریعے. یہ لعنتیں, یہ نحوستیں کس چیز کے ذریعے آسان ہوئی؟ اس سوشل میڈیا کے ذریعے. اس سوشل میڈیا نے ہماری زندگیوں میں, ہمارے نوجوانوں کی زندگی میں ایسا زہر بھر دیا ہے, ایسے گناہوں میں ان کو مبتلا کر دیا ہے جن گناہوں میں مبتلا ہونے کا پہلے وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے. ایسے ابھی میں کل نیوز پڑھ رہا تھا, ایک ایسی خبر آئی نیوز میں تھا کہ باپ نے اپنے 16 سال کے بیٹے سے موبائل چھین لیا تو بیٹے نے تنگ آ کر خودکشی کر لی. بیٹے نے خودکشی کر لی صرف کس وجہ سے کہ باپ نے موبائل اس سے چھین لیا کہ موبائل تمہیں استعمال کرنے کے لیے نہیں دوں گا. وہ موبائل کا اس قدر عادی ہو چکا کہ اس نے خودکشی کر لی کہ میں موبائل کے بغیر نہیں جی سکتا. کمی کس کی ہے اس میں؟ کمی ماں باپ کی بھی ہے. شروع سے توجہ نہیں دی, شروع سے کنٹرول نہیں کیا, شروع میں ڈھیل دے رکھی اس کو. وہ جتنا چاہے موبائل استعمال کرے, جتنا چاہے سوشل میڈیا کا استعمال کرے, وہ عادت بنتے اس قدر اس کا عادی بن گیا کہ اس کو کسی کی پرواہ نہیں, ہر وقت اسی میں لگا ہوا ہے, ہر وقت جیسے فیس بک کا لوگو ہوتا ہے نا, یوں بنا ہوا ہے. اب ماں باپ پریشان ہے کہ ہمارے بچے کو کیا ہوا, تو باپ ایک ساتھ جب موبائل لے گا کہ تمہیں استعمال نہیں کرنے دوں گا تو اس کا دماغ خراب ہو جاتا ہے بچے کا, کوئی بھی غلط قدم اٹھا سکتا ہے. اس نے خودکشی کر لی ہے. ابھی نیوز پڑھ رہا تھا, کل کی نیوز ہے, ذرا سوچیے. اس لیے ہمیں شروع ہی سے توجہ دینے کی ضرورت ہے, خود ہمیں اپنا محاسبہ بھی کرنے کی ضرورت ہے کہ کہیں ہماری بے توجہی کی وجہ سے تو بچے موبائل کے دوست نہیں بن گئے ہیں. بھائی ہو یہ رہا ہے کہ ماں باپ خود اپنے بچوں کو ٹائم نہیں دے رہے, وہ بھی سوشل میڈیا پر لگے ہوئے, وہ بھی موبائل میں لگے ہوئے ہیں. باپ دن بھر باہر رہتا, گھر پر آیا, کھانا پینا کھایا, پھر اپنے موبائل میں مصروف ہو گیا. اب بچہ محبت کا بھوکا, محبت کا پیاسا, اس کو باپ کی توجہ نہیں مل رہی, اس کو باپ کی محبت نہیں مل رہی, باپ اس سے بات چیت نہیں کر رہا, تو وہ اس کو گھر والوں سے جب توجہ نہیں مل رہی تو وہ کیا کرے گا؟ سوشل میڈیا پر دوست تلاش کرے گا. جو محبت, جو پیار, جو لگاؤ اس کو گھر سے نہیں مل رہا, جب اس کو گھر سے نہیں ملے گا تو پھر وہ موبائل میں تلاش کرے گا اور وہاں آسانی سے اس کو مل جائے گا. تو اس میں بہت حد تک مجرم ہم والدین بھی ہیں, بہت حد تک مجرم گھر کے ذمہ دار بھی ہیں کہ وہ اپنی اولاد کو توجہ, جس چیز کے وہ حقدار ہے, جو وہ توجہ چاہتے ہیں, جو محبت وہ چاہتے ہیں, وہ انہیں نہیں دیتے. لہذا باپ بھی اپنے موبائل میں لگا رہتا ہے, ماں بھی اپنی سہیلیوں کے ساتھ گپ شپ رہتی ہے, تو اولاد بیچاری اکیلی, بچہ کیا کرے, وہ بھی اپنے موبائل میں لگا رہتا ہے. تو جو توجہ, جو محبت اسے گھر میں ملنی چاہیے تھی, وہ وہاں تلاش کر رہا ہے, لہذا اسی کا عادی بن جاتا ہے. اب ماں باپ کی اچانک آنکھیں کھلتی ہیں کہ ہمارا بچہ تو ہاتھ سے نکل گیا, لہذا فوراً اس سے پھر موبائل چھینتے ہیں, تو پھر وہ اس طرح کے اقدام کر لیتا ہے, خودکشی بھی کر سکتا ہے, گھر سے بھاگ بھی سکتا ہے, اور بھی کوئی غلط قدم اٹھا سکتا ہے, باپ سے لڑ جھگڑ بھی سکتا ہے. وہ جب اس کے دماغ میں طوفان اٹھتا ہے تو وہ کچھ بھی کر سکتا ہے. تو ذمہ دار ہم خود ہیں. تو چوتھا نقصان یہ ہے کہ جب سے یہ سوشل میڈیا آیا, اس سوشل میڈیا کی وجہ سے غلط دوستیاں, ناجائز تعلقات, یہ تمام چیزیں جو ہے
ज्यादा होने लगी। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारी हिफाजत फरमाए। नंबर 5, सोशल मीडिया का 5वां नुकसान कि जब से सोशल मीडिया आया हमारे हुकूक की अदायगी में कोताही होने लगी। जब से ये सोशल मीडिया आया हुकूक की अदायगी में कोताही। कैसे? इंसान सोशल मीडिया का इस्तेमाल करता है लेकिन वो अपने घर वालों के हुकूक में कोताही करता है। वो सारे काम सोशल मीडिया ही पर करता है। सोशल मीडिया पर बैठकर हैप्पी फादर डे मना रहा है, हैप्पी मदर डे मना रहा है। घर में बूढ़े माँ बाप हैं, इसकी इसे फिक्र नहीं है। घर में बूढ़े माँ बाप हैं जो उसकी तवज्जो चाहते हैं, जो उसकी मोहब्बत चाहते हैं, इसकी इसे फिक्र नहीं है। और सोशल मीडिया पर बैठकर हैप्पी फादर डे और हैप्पी मदर डे की पोस्टेस कर रहा है। सोशल मीडिया पर बैठकर दूसरों की खैर खबर ले रहा है। कोई कुवैत में बैठा है, कोई सऊदी में बैठा है, कोई तुर्की में, कोई अमेरिका में, उनका हालचाल ले रहा है, उनकी खैर खबर दरियाफ्त कर रहा है। और घर में बूढ़े माँ बाप हैं जो तरस रहे हैं हमारा बेटा हमारे पास बैठे, हमारे नर्मो नाजुक हाथों को पकड़कर प्यार से हमसे बातें करे। उसकी बूढ़ी माँ खांसते खांसते परेशान है, बीमारी से परेशान है। इसको तौफीक नहीं हो रही कि उनके पास बैठकर उनकी खैरियत मालूम करे, उनके लिए दवा और इलाज का बंदोबस्त करे, उनसे मीठी मीठी बैठकर बातें करे, उनका हालचाल ले। और सोशल मीडिया पर बैठकर तुर्की और फला तमाम जगह की खैर खबर ले रहा है। तो जब से सोशल मीडिया आया जो करीबी रिश्तेदार थे ये दूर के हो गए और जो दूर के थे वो इसके करीबी हो गए हैं। तो सोशल मीडिया ने हुकूक की अदायगी में भी हमें कोताह बना दिया है। इनकी कोताही में भी बहुत ज्यादा जो है नौजवानों से बहुत कोताहियां हो रही है। नंबर 6, सोशल मीडिया का छठा नुकसान, सोशल मीडिया का छठा नुकसान मेरे भाइयों कि जब से ये सोशल मीडिया आया बदअकीदगी, बेसनद बातें, बातिल तहरीकें, बातिल नजरियात, इनका फैलना आसान हो गया। मालूम है पहले कोई गलत नजरिया, कोई बातिल नजरिया आता था तो वो अपने इलाके में महदूद रहता था। कोई फितना उठा तो उस फितने से मुतासर हो जो होते थे वो बस उसके इलाके के लोग होते थे। वो फैलता नहीं था बहुत जल्दी फैलता नहीं था। अब क्या है, जब से ये सोशल मीडिया आया तो फितनों का फैलना आसान हो गया है। लिहाजा हमारा नौजवान सोशल मीडिया से बदअकीदगी ले रहा है, गैर मुस्तनद चीजें ले रहा है, बातिल अफकारों नजरियात को कबूल कर रहा है। आप देखिए जितने इस वक्त के कई फितने जो रूनमा हुए हैं, फितना मौजूदियत, फितना गामिदियत हो, फितना मिर्जाइयत हो, कि जिसको सुन सुनकर हमारा नौजवान सहाबा से बदजन होने लगा है, मिर्जाइयत का फितना हो, ये तमाम फितने हमारे नौजवान को कहां से मैसर हुए, कहां से मिले? इसी सोशल मीडिया पर। सोशल मीडिया पर बैठकर उसको कोई एक क्लिप किसी की मिल गई, देखा रे बड़ी अच्छी तकरीर, बड़ा अच्छा स्कॉलर है, हदीस नंबर भी बता रहा है, उसने उलमा से मशवरा नहीं किया और उसको सुनना शुरू कर दिया, उसको सुनना चालू कर दिया। पता यह चला कि उसने शुरू में शिर्क और बिदअत के खिलाफ तो जरूर बात की, लेकिन बाद में वो सहाबा के इख्तिलाफात को लेकर एक ऐसी बहस को बयान करने लगा कि जिसको मुसलसल सुनने के बाद हमारा नौजवान सहाबा से बदजन हो गया। सहाबा की अकीदत और मोहब्बत उसके दिल में बाकी न रही। तो ये जो फितने हैं आज के जमाने में जिन्होंने जोर पकड़ा है, उनके जोर पकड़ने की, उनके फैलाव की एक बड़ी वजह क्या है कि सोशल मीडिया ने इन चीजों को आसान कर दिया है। इसलिए मेरे भाइयों, मेरे नौजवानों, सोशल मीडिया पर
یا اس موبائل کے ذریعے یوٹیوب پر ہر اسکالر کو مت سنا کرو، ہر عالم کو دیکھتے ہی اس سے استفادہ نہ کر جانے لگا کرو، اس کی تقریریں مت سنا کرو، بلکہ علماء سے مشورہ کرو کہ فلاں اسکالر ہے، فلاں ٹائی پینٹ والا ہے، فلاں کوٹ والا ہے، فلاں صافے والا ہے، فلاں پگڑی والا ہے، ہم اس کو سن سکتے ہیں یا نہیں۔ اس کا نام لے کر علماء قرآن و حدیث سے مشورہ طلب کرو کہ فلاں کو ہم سن سکتے ہیں یا نہیں۔ تو ہم کو بیدار ہونا پڑے گا کہ اس سوشل میڈیا کے ذریعے کہیں ہم غلط افکار و نظریات تو نہیں سمیٹ رہے ہیں، اس سوشل میڈیا کے ذریعے کہیں ہم کسی خاص فتنے میں مبتلا نہیں ہو رہے، اس سوشل میڈیا کے ذریعے کہیں ہماری بدعقیدگی غیر مستند چیزیں تو ہمارے دماغ میں نہیں اپنی جگہ بنا رہی ہے۔ آپ دیکھیں، یہ تو بڑے فکروں کی بات ہو گئی۔ ایک شخص سوشل میڈیا پر ایک بستر ڈال دیتا ہے، پرانا بستر، کیا ہے؟ پرانا بستر، ایک امامہ رکھ دیتا ہے اور اس پر لکھ دیتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر، اور پھر کیا لکھتا ہے؟ محبت ہے تو شیئر کرو، لائک کرو۔ اب ہمارا نوجوان سبحان اللہ ماشاء اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ، کوئی یہ نہیں پوچھ رہا کہ میرے بھائی تمہارے پاس حضور کے بستر کا یہ فوٹو کہاں سے آ گیا؟ اگلی پوسٹ دیکھتا ہے حضور کے منہ مبارک بال، منہ مبارک یعنی بال، حضور کے نالین شریفین یعنی جوتے۔ اب ہمارا نام سبحان اللہ ماشاء اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ، کوئی سوال نہیں کر رہا کہ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زندگی مکہ میں گزار دی، مدینہ میں گزار دی، ان کے پاس نبی کے نہ بستر کا فوٹو ہے، نہ منہ مبارک ہے، نہ منہ مبارک کا فوٹو ہے، نہ نالین شریفین کا فوٹو ہے، کچھ نہیں ہے، اور تمہارے پاس 7 سمندر پار یہاں ان تمام چیزوں کے فوٹو آ گئے۔ کوئی سوال نہیں کر رہا، بس سبحان اللہ ماشاء اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ۔ تو سوشل میڈیا نے غیر مستند چیزوں کو پھیلانا آسان کر دیا ہے۔ سوشل میڈیا کے ذریعے باطل نظریات، باطل عقائد جو ہے پھیلنے یہ آسان ہو گئے ہیں، لہذا ہمیں اس تعلق سے انتہائی فکر مند ہونے کی ضرورت ہے کہ سوشل میڈیا ہماری آخرت کے اعتبار سے کہیں ہمارے لیے بہت زیادہ نقصان دہ تو نہیں ہو رہا، لہذا اس تعلق سے بہت ہوشیار ہونے کی ضرورت ہے۔ آخری نقصان بیان کروں گا سوشل میڈیا کا، 7واں نقصان، کہ سوشل میڈیا جب سے آیا تو سوشل میڈیا کے آنے کی وجہ سے ہمارے نوجوانوں کی عبادتیں تک ضائع ہونے لگی، عبادتیں تک ضائع ہونے لگی۔ وہ سوشل میڈیا میں اس قدر مگن ہو گیا، سوشل میڈیا میں اس قدر لگ گیا کہ اس کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ کب اذان ہوئی، کب نماز ہو چکی، جماعت ہو چکی، نماز کا وقت نکل گیا، اس کو پتہ بھی نہیں چلتا، نماز کا وقت تک نکل جاتا ہے اور وہ فیس بک ہی چلا رہا ہوتا ہے، اس کو پتہ بھی نہیں چلتا۔ اس قدر استعمال کرتا ہے، اس قدر استعمال کرتا ہے کہ آنکھوں کے نیچے کالے گھیرے پڑ گئے۔ سوشل میڈیا کا، موبائل کا استعمال رات کے 2 بجے تک کرتا ہے، 3 بجے تک چلاتا ہے۔ اب آپ بتائیے کہ جب 2-2:30 بجے تک ہمارا نوجوان فیس بک کا استعمال کرے گا، واٹس ایپ گروپ میں بیٹھا رہے گا، موبائل میں لگا رہے گا 2-2:30 بجے تک، تو وہ فجر کی نماز کیسے پڑھ سکتا ہے؟ وہ فجر کی نماز میں کیسے حاضر ہو سکتا ہے؟ اس کو وہ دن بھر موبائل کا استعمال کرتا رہتا ہے، ظہر میں کھانا کھانے کے بعد دوپہر میں موبائل کا استعمال شروع کیا، عصر کی اذان ہو گئی اور یہ سوچتا رہا کہ ابھی نماز پڑھنے جاؤں گا، بس یہ بحث پوری کر لوں، یہ کمنٹ کر لوں، یہ گفتگو کر لوں، عصر کی نماز کا وقت نکل گیا اور یہ وہیں پر لگا رہا۔ تو جب سے سوشل میڈیا آیا تب سے عبادتیں بھی اس سوشل میڈیا کی وجہ سے اس کی ضائع ہونے لگی۔ آئیے میں آپ کے سامنے حدیث شریف رکھوں اور اس کے بعد ہم اپنا جائزہ لیں کہ ہم کس طریقے سے موبائل میں پڑھ کر اور سوشل میڈیا میں پڑھ کر اپنی نمازوں کو ضائع کر دیتے ہیں، جبکہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نمازوں کے تعلق سے
किस कदर सख्त वईदें फरमाई है। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु रावी हदीस अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वल्लज़ी नफ्सी बियदिहि लक़द हममतु अन आमुरा बिहतबिन फयुहततबा सुम्मा आमुरा बिस्सलाति फयुअज़्ज़न लहा सुम्मा आमुरा रजुलन फयउम्मा अन्नास सुम्मा उखालिफ इला रिजालिन फउहर्रिक अलैहिम बुयूतहुम रवाहुल बुखारी। फरमाया अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु ने अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, उस जात की कसम है जिसके हाथ में मेरी जान है, मैंने ये पक्का इरादा किया कि एक जगह लकड़ियां जमा करने का हुक्म दूं और जब लकड़ियां जमा हो जाए एक शख्स से कहूं वो अजान दे और फिर एक शख्स से कहूं वो नमाज पढ़ाए और जब जमाअत खड़ी हो जाए, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि मेरा दिल चाहता है कि मैं उन लोगों के घर में आग लगा दूं जो अभी तक नमाज में नहीं आए हैं। जरा अंदाजा लगाओ ये अल्फाज किसके हैं? ये अल्फाज उस नबी के हैं जो रहीम थे, जो शफीक थे, जो अपनों के लिए नहीं, सिर्फ अपनों के लिए नहीं बल्कि गैरों की तकलीफ पर भी तड़प उठते थे। उनकी जबान से ये अल्फाज निकल रहे हैं कि मेरा दिल चाहता है कि घरों में आग लगा दूं। उस अहम नमाज को, उस नमाज को हम सोशल मीडिया पर बैठकर निकाल देते हैं, पता भी नहीं चलता, पता भी नहीं चलता। मोबाइल चलाते चलाते कब नमाज का अव्वल वक्त गुजर गया, कब नमाज का आखिरी वक्त गुजर गया, हमारे नौजवान को एहसास तक नहीं होता। लिहाजा इस ताल्लुक से मेरे भाइयों बेदार होने की जरूरत है कि इस मोबाइल और सोशल मीडिया के जरिए कहीं हमारी नमाजें तो नहीं छूट रही हैं। अगर नमाजें छूट रही है तो फिर होशियार हो जाएं और अपने वक्त को महदूद करें, अपने आप को कंट्रोल करें, अपने नफ्स पर कंट्रोल करें। और याद रखिए ये मुश्किल नहीं है। हम ये समझते हैं ये मुश्किल है, ये मुश्किल नहीं है। आज अगर 15 घंटे मोबाइल चलाने की आदत है, अगर रफ्ता रफ्ता इस आदत को कम करना चाहें, आप पूरा मत छोड़िए लेकिन कम से कम तो कीजिए ना। अगर कम करना चाहे तो रफ्ता रफ्ता कम हो जाएगी। जो आप जरूरी समझते हैं कि ये चीजें जरूरी है इंतहाई, अगर आप उन चीजों की आदत छोड़ दें, उन पोस्टेज पे जाना छोड़ दें, तो खुद ब खुद आपको लगेगा कि ये चीजें जरूरी नहीं थी जिन्हें मैंने अपने ऊपर बेवजह फर्ज कर रखा था। बेवजह इंसान ने अपने ऊपर वो जिम्मेदारियां डाल रखी थी। तो अगर अपना शेड्यूल सही करें, अगर अपना मुहासबा करें, अगर अपनी इस्लाह करें, अगर अपने ऊपर कंट्रोल करें, अगर अपने नफ्स को काबू में करें तो इंशाअल्लाह ये चीजें बहुत जल्द कंट्रोल में हो जाएंगी। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि रब्बुल आलमीन हमें सोशल मीडिया के फिक्रों से हमारी हिफाजत फरमाए। रब्बुल आलमीन मोबाइल और सोशल मीडिया की जो नहुसतें हैं अल्लाह रब्बुल आलमीन उससे हमारी हिफाजत फरमाए, हमारे नौजवानों की हिफाजत फरमाए और रब्बुल आलमीन हमें कारआमद चीजों में, फायदेमंद चीजों में अपने मोबाइल का इस्तेमाल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। व सल्लल्लाहु तआला अला रसूलिहि खैरि खल्क़िही मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।